اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ آج جب میں نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے کمپلیٹ کیا، جو کہ آیت نمبر 26 تک گیا، اور یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ عظیم الشان سورۃ الکہف، اور آپ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے ہر فرائیڈے کو، اور ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے کے درمیان یہ آپ کو نور دیتی ہے، انسان کے لیے نور ہے، اور یہ آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کی 10 آیات یاد کر لے گا پہلی، تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اور کچھ احادیث میں آئے کہ جو آخری 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے بچے گا، اور کچھ میں وہ آیا کہ 3 آیات یاد کر لے تو بھی وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو دجال کا فتنہ نبی پاک فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو سب سے زیادہ جو اس فتنے سے ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ آپ نے جو دجال کے بارے میں سب سے زیادہ اپنی امت کو وارننگ دی اس کے بارے میں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو سورۃ الکہف جو ہے یہ اس کی چابی ہے اس سے بچنے کے لیے، تو آپ نے اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے، آپ کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو علم و حکمت کی بہت زیادہ باتیں اس کے اندر ہیں۔ مین تو جو ہم نے پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا اس فتنے سے جب وہ کھڑے ہو گئے ایک مقصد کے لیے۔ تو اس میں 2 رائے تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سوئے رہے کافی سال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں رکے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو انقلابی۔ دونوں صورتوں میں یہ پاسبل ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی کو چاہے وہ 300 سال کے لیے مار دے پھر زندہ کر دے، چاہے کسی کو سلا دے اور پھر سلانے کے بعد اس کو اٹھا دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جس نے کریٹ کیا ہے اس کے آگے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا یہ بالکل نبی پاک کی جو ہجرت کے آخری سالوں میں ہوا ہے، ہجرت سے کچھ سالوں 1 سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے اس کا جو ٹائم ہے، تو اس کے بعد جو فوراً بعد جو نبی پاک کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو یہ ان کی جو پہلے ایک طرح کی ٹریننگ تھی، ایک میسیج تھا ان کے لیے کہ کس طرح اصحاب کہف نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو نبی پاک نے بھی ہجرت کی اور آپ نے بھی ایک غار میں پناہ لی 3 دن کے لیے۔ تو اس میں بے شمار جو حکمتیں اس واقعے میں وہ آپ نے پڑھی، تو امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ تو آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 27، اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نبی پاک نے جو قرآن پاک لوگوں کو سنا رہے تھے، تو ابھی ان کی جو کافی لوگوں کو یہ ابھی ظاہر جو اللہ کا کلام تھا اور جو اس میں جو لینگویج یوز کی تھی، تو اہل عرب کے لیے وہ بہت اس میں اٹریکشن تھی، تو کفار جو مکہ تھے اور جو سردار تھے وہ بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر جو ان کا ایک نمائندہ تھا جو کہ بہت زیادہ سمجھدار اور ذہین انسان تھا، اس کو بھیجا آپ کے پاس کہ آپ کے ساتھ جا کے نیگوشیشن کرے، اور آپ کو جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں اس سے منع کرے کہ وہ اس سے یہ جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں جو قرآن پاک، اس کو نہ سنائیں، اور اس کے بارے میں نیگوشیشن کے لیے بھیجا۔ تو یہ جو کفار کی طرف سے نمائندہ آیا یہ بہت ذہین تھا، تو اس نے وہ نبی پاک کی فیملی میں سے تھا،
تو اہل قریش میں سے، تو وہ آیا، اس نے نبی پاک سے آگے کہا کہ آپ، انہوں نے پہلے تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ کو جو عہدہ چاہیے، جو کچھ چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو کلام ہے آپ اس کو سٹاپ کر دیں۔ تو اس کے علاوہ اس نے اور بھی جو پاور کی آفر کی، اور اس کے بعد اس میں پاور شیئرنگ کے لیے انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو اقتدار میں حصہ دیتے ہیں، کچھ جو مکے کی خوبصورت عورت چاہیے آپ کو وہ دیتے ہیں، مال و دولت کی اس نے آفر کی، جو بھی اٹریکشن کے پوائنٹ تھے وہ سارے آپ کو انہوں نے آفر کیے، اس نے آفر کیے۔ تو اس کی شرط یہ تھی کہ آپ جو ہے نا یہ کلام یہ پڑھ کے نہ سنائیں۔ تو نبی پاک نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کلام کو پڑھنے سے میں اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک نے وہ سورۃ المرسلات کی جو آیتیں ان کے آگے 12 آیتیں ان کے آگے پڑھی، اس آدمی کے آگے جو کہ وہ نمائندہ تھا، بہت ذہین انسان تھا۔ اس نے جب 12 آیات سنی تو اس نے نبی پاک کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا کہ آپ اس کو سٹاپ کر دیں، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کو میں اور سن سکوں۔ یعنی کہ اتنا امپریس ہوا، اتنی لینگویج سے اتنا امپریس ہوا کہ وہ اس کے اندر برداشت نہیں ہو سکا کہ اس کو اور آگے سن سکے۔ تو واپس گیا قریش کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، جو وہ کلام لے کے آیا ہے اس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یہ تھی اس کی آیت کی بیک گراؤنڈ۔ تو یہ اس کا ترجمہ جو آپ نے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے کے بعد یہ لے کے آئے ہیں کہ آپ کو فرمایا جا رہا ہے آپ کے ذریعے ہمیں یہ میسج ہے کہ جو قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے رہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان کو آپ لوگوں کو، جس کو آپ نے تعلیم دینی ہے، ہدایت دینی ہے، تو اس کتاب کو پڑھ کے آپ سنائیں لوگوں کو۔ اور یہ فرمایا کہ اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو یہ حل کرے گی یہ کتاب، اور کسی کتاب میں یہ اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو تبدیل کر سکے، کیونکہ وہ ساری کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کتاب ہے، کوئی بھی انسان اس کو اگر پڑھے تو یہ اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اور جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے کہ اس کے سوا آپ کو ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، جس طرح کہ اصحاب کہف کو نے کہف کے اندر اپنے آپ کو پناہ میں لیا، تو یہ ہمارے لیے کلیئر میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے لیے جائے پناہ ہے۔ تو جب آپ کو کہیں بھی کوئی پناہ نہ ملے تو یہ کتاب آپ کو پناہ دے گی، یہ آپ کو محفوظ کرے گی فتنوں سے، اور آپ کو بچائے گی برائی سے، اور آپ کو گائیڈ کرے گی، جو آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو آپ کو یہ راستہ دکھائے گی۔ آپ کے معاشی مسئلے ہیں، آپ کے اقتدار کے جو مسئلے ہیں، آپ کے جو گھریلو مسئلے ہیں، کوئی بھی مسئلے جو بھی انسان کو جو بھی کسی انسان کو پیش آ سکتے ہیں، اس کا یہ حل آپ کو دے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے پناہ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے جو غار ہے وہ بھی یہ قرآن ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں اگر قرآن کی روشنی میں اپنے فیصلے کریں گے تو یہ ہمارے لیے پناہ ہے، یہ ہمیں بچائے گی فتنوں سے۔ اور فتنوں سے بچانے کے لیے جو سب سے جو عظیم و شان صورت ہے وہ یہ سورۃ الکہف ہے۔ تو یہ ہمیں فتنوں سے بچائے گی، جو بھی فتنے آج کی تاریخ میں ہیں، جو آگے فیوچر میں آئیں گے، اگر آپ اس صورت کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور جو مضامین اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مختلف مثالوں کے ذریعے جو آگے اور آئیں گے واقعات، تو یہ بہت عظیم الشان واقعات، بہت عظیم الشان جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کے، آپ کو ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور چیزوں کو کچھ اوپن کر کے کچھ آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گی، اس کے اندر آپ کو اس میں مدد ملے گی۔
بس آپ کو اس پہ پڑھنا ہے، اس کو غور و فکر بھی کرنا ہے اور اپنی عقل کو یوز کرنا ہے، اپنے دماغ کو یوز کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا اور آپ کو اس صورت سے آپ کے مسائل کا حل مل جائے گا۔ کوئی بھی فتنہ جو دنیا میں آج کل کے دور میں ہے وہ سارا اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سابق کہف میں پڑھا ہم نے کہ کس طرح ہم نے جو انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور وہ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے بچایا اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ تو یہ جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے جو ہم نے پڑھی آج، کہ آپ اس کی آیات کو پڑھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کی یہ آیات کبھی بدلیں گے نہیں، اور یہ اس میں بالکل قیامت تک کے لیے آپ کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قانون بیان کر دیا نا، کہ بالکل ایک اتھینٹک اور فائنل بات بتا دی ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ آپ کو کہیں بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ کو اس کے اندر سے حل ہوگا۔ آپ اس کو آپ پڑھیں گے، ڈیلی پڑھیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو آپ کے مسائل کا حل اس میں ملے گا۔ کرنا صرف یہی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جو آج کل کا جو فتنہ ہے اور جو امتحان ہے، جو پریشانی ہے، جو عذاب ہے، یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں سب لوگ اس میں مبتلا ہیں اور پوری دنیا اس کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اسے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس کے بعد یہ وائرس کے بعد جو ایک دنیا آپ کے سامنے آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو محفوظ رکھے، جو مستقبل کے جو بھی فتنے آئیں گے، اور ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔